نشست رکھی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس کا آغاز تذکر بالقرآن سے ہوگا، تو میں جناب کاشف عمران صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور تذکر بالقرآن سے اس پروگرام کا انعقاد کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ حج کی آیت 27 سے 30 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، لیکن آیت نمبر 26 بھی چونکہ اسی موضوع سے ہے متعلق، تو ترجمہ میں اس کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے خانہ کعبہ کی اہمیت واضح کی ہے کہ یہ شرک کی گندگی غلاظت سے پاک ہونا چاہیے، نہ صرف اس سے پاک ہونا چاہیے بلکہ یہ قیام رکوع سجود اور اللہ کی تکبیرات اور اللہ کی تکبیر اور لبیک کی صداؤں سے گونجنا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنے شہر سے نکالے گئے تو انہوں نے یہ کہا اپنے لوگوں سے کہ الی ربی سیہدین، کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو یہ بات بھی تاریخ کے حوالوں سے اور قرآن کے اشاروں سے معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس گھر خانہ کعبہ کی تلاش میں نکلے، اور جیسے کہ معلوم ہے قرآنی کے الفاظ سے کہ اس زمین پر سب سے قدیم جو گھر اللہ کا ہے، بیت عتیق، سب سے قدیم گھر وہ خانہ کعبہ ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کے زمانے سے رہا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک بھی یہ عبادت کا مرکز تھا، یہ اللہ کا گھر تھا۔ لیکن اس کے بارے میں اس کی فطرت گویا ایسے واقع ہوئی ہے، خدا کی منشا اس کے بارے میں ایسی رہی ہے کہ جب جب اس کے رہنے والوں نے شرک کیا ہے تو اس گھر سے وہ دور ہوتے چلے گئے، لیکن جب جانے لگے تو جاتے جاتے ساتھ میں اس کے پتھر بھی لے گئے، اس کی پتھر کی عبادت کرنے کے لیے، اس کی پتھروں کو پوجنے کے لیے۔ چنانچہ وہ گھر اور وہ علاقہ پورا ویران ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جن کے ذریعے سے اللہ نے اپنی یہ نئی اسکیم شروع کی کہ ان سے قوموں کو وجود بخشا، حضرت ابراہیم سے دو بڑی قومیں نکلی ہیں، تو اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکلے اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے خدا کا گھر وہاں پر آئے جہاں آج خانہ کعبہ واقع ہے، اور وہاں جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی بنیادیں تو تھی کعبے کی، لیکن اس کا جو پرانا ایک ہی پتھر رہا تھا پرانی عمارت کا،
چمکتا ہوا ایک پتھر ان کو نظر آیا جس کو ہم آج حجر اسود کہتے ہیں، اور انہوں نے اس بنیاد پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر لے آئے اور اس بنیاد پر خانہ کعبہ کی انہوں نے کعبے کی تعمیر کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کی، کیونکہ حضرت اسماعیل اسی گھر کے لیے نذرانے گئے تھے، نظر مانے گئے تھے۔ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ اللہ کے لیے قربان ہو رہے ہیں، تو چونکہ نبی تھے، بے انتہا اللہ سے محبت اور اللہ سے چاہت کی وجہ سے وہ کوئی اس کی تعویل نہ کر پائے، اور انہوں نے حضرت اپنے بیٹے کو یوں ہی قربان جیسا دیکھا تھا ویسا کرنے کی کوشش کی، حالانکہ خواب تو تعویل کا محتاج ہوتا ہے۔ تو ان کو اللہ نے کہا کہ قد صدقت الرؤیا، تو نے تو خواب ہی کو سچ کر دکھایا۔ گویا وہ ایک تمثیل تھی۔ علامہ شبلی نعمان لکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو خانہ کعبہ کے توحید کے اس مرکز کے لیے وقف کر دینے اور نظر کر دینے کی ایک تمثیل تھی۔ تو اسی تمثیل کے مطابق حضرت اسماعیل کو وہاں بسایا، وہاں آباد کیا، اور وہ صفا اور مروہ کی جو پہاڑی تھی وہاں سے گئے مروہ کے پاس، وہ جو قربان گاہ رسول اللہ نے جس کو قرار دیا ہے، وہاں انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان یہ بھی چشم فلک نے نظارہ دیکھا ہے کہ ایک بوڑھے باپ نے اپنے جوان بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرنے کی کوشش کی ہے، کامیاب کوشش کی، وہ اللہ نے قبول کر لی، وہ الگ بات ہے۔ اور اسی طرف اللہ تعالیٰ یہ اشارہ فرما رہے ہیں، یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو وہ وقت یاد کرنے کی، وہ جگہ یاد کرنے کی بات ہے، اس بات کو یاد کرنا ہے کہ خانہ کعبہ کی انہوں نے بنیادیں رکھی، اور جب اس کی دیواریں وہ چڑھا رہے تھے تو سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے کہا، دعا کی انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ اس جو امت مسلمہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نکلے، اس میں ایک رسول ایسا برپا کیجیے جو تیری آیات پڑھ کر لوگوں کو سناتا ہو، جو لوگوں کا تزکیہ کرتا ہو، جو اور اس کے لیے لوگوں کو قانون اور عقیدہ یعنی قانون کتاب اور حکمت یعنی عقیدہ اخلاق کی تعلیم دیتا ہو۔ یہ بنیادی مقاصد بھی واضح فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور اس گھر کو رکوع اور سجود اور قیام کے لیے پاک و صاف کیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اذن عام یہ آواز لگائی یعنی پورے علاقے میں، یہاں سے وہاں تک، فلسطین کے علاقے تک جہاں دوسری اولاد ان کی آباد تھی وہاں تک انہوں نے آواز لگائی، جہاں تک پہنچ سکتی تھی کہ لوگ اس گھر کے طواف اور اس گھر کی زیارت کو اور یہاں پر خدا کی حمد و مناجات کے لیے آئے۔ چنانچہ یہ آواز پھیلی اور بنی اسرائیل میں بھی ایک عرصے تک حضرت اسحاق کے اولاد خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مطلب حج کے لیے وہ آتے رہے، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ایک زمانے میں منقطع ہو گیا، اور بلکہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز لگائی، اور یہ اسی آواز کا جواب ہے جو انہوں نے لوگوں کو بلایا حج کے لیے۔ تو ایک حاجی جب لبیک اللہم لبیک یہ جو جواب دیتا ہے کہ میں حاضر ہوں اللہ، میں حاضر ہوں، گویا خدا کی طرف سے انہوں نے آواز لگائی تھی اور بندہ اسی آواز کا جواب دیتا ہوا وہاں پر پہنچتا ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ آئیں اونٹوں پر سوار یا پیدل، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں۔ یہ جانور یعنی جو انہوں نے نذرانے مانگے تھے، یعنی جو نظر ہدی کے جو جانور جو خدا کے واسطے وقف کیے گئے اور وہ قربان کیے جانے والے ہیں خدا کے لیے، اللہ فرما رہا وہ اس کو قربان کریں، خود کھائیں اور وہ غریبوں اور محتاجوں کو دے۔ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا مطالبہ، جان اور مال کا جو مطالبہ ہے، جیسے قرآن میں سورہ صف میں ہے کہ کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ دکھاؤں کہ جو تم کے عذاب علیم سے چھٹکارا دے دے اور تم کو جنتوں میں لے جانے والی ہو، وہ اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کی۔ تو جہاد فی سبیل اللہ میں جب آخری حکم آ جائے، جب حق و باطل کا معرکہ وجود میں آئے، تو بندے کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہ اپنے خاندان، اپنے گھر والوں سے نکلتا ہے، وہ ایک مخصوص یونیفارم پہن کر وہ ایک خدا کے لشکر میں شامل ہوتا ہے، جس میں نہ اس کا کوئی وطنی علامت ہے، نہ نسل، نہ حسب، نہ نسب، ہر علامت کو چھوڑ کر اب وہ صرف خدا کا بندہ بن کر جاتا ہے اور وہ ایک جہاد کرتا ہے۔ تو وہ خدا کے ساتھ، خدا کے لشکر میں ہو کر شیطان کے خلاف جہاد ہے، جو آدم اور آدم کی ذریت سے لے کر اب تک، اور وہ شیطان اور شیطان کی ذریت سے ہمارا مقابلہ ہے، ہمارا ہمیشہ کی دشمنی ہے، وہ چلی آ رہی ہے۔ تو وہ جو آدم علیہ السلام کے واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن نے بیان کیا تھا کہ پہلے دن سے اس نے چیلنج کیا ہے، پہلے دن سے وہ خدا کے توحید کے راستے میں بیٹھا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس اللہ کے ساتھ اپنی وفاداری میں کامیاب نہ ہو، اور وہ کبھی ہمیشہ کی جنت میں داخل نہ ہو، خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہو۔ چنانچہ وہ ہمیشہ اس کی کوشش کرتا ہے، اور بندہ خدا کے لیے
ہمیشہ خدا کی مدد پر آواز پر لبیک کہتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور وہ خدا کے لشکر میں شامل ہو کر شیطان کے اس چیلنج کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بندگی کا اظہار مختلف عبادتوں کی شکل میں ہوتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے اور اس کے علاوہ دوسری عبادات ہیں، اور یہ حج ہے کہ جس کے اندر بندہ اپنے گھر بار سے نکل کر اور شیطان کے خلاف جہاد کے لیے جاتا ہے، اور وہاں جو تمثیل جو اس کی ہے، اس کی مثال بھی ایسی قائم کی گئی کہ وہاں ایک بڑے میدان میں ان کا قیام ہے، ایک بڑے لشکر کی طرح ایک عارضی ان کی قیام گاہ بنتی ہے۔ وہاں سے پھر ایک میدان میں جاتے ہیں اور وہاں پر خطبہ جو ہوتا ہے وقوف عرفات، جس کو اصلی حج کہا گیا ہے، اور وہاں وہ خطبہ ہوتا ہے جو جس طرح میدان جہاد میں امیر خطبہ دیتا ہے، وہاں سے مزدلفہ، اور پھر وہاں سے نمازوں میں قصر، جیسا جہاد میں نماز قصر ہوتی ہے اور جمع ہوتی ہے، نمازوں کا قصر ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، وہاں سے پھر اپنے قربانی کے جانوروں کو کاٹنا ہوتا ہے، پھر جمرات کا جو معاملات ہیں اس کی ترتیب آپ نے سب جان لی ہے۔ شیطان کو پتھر مارنا ہے، کنکر مارنا ہے، یعنی شیطان کے خلاف جو ہمارا جہاد ہے اس کی ایک علامتی شکل وہاں پر قائم کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہمیشہ شیطان کو جب کنکر مار کے پیچھے ہم چھوڑ کر آتے ہیں، مطلب زندگی میں ہمیشہ آخری دم تک شیطان پیچھے رہے گا، وہ کبھی پلٹ کر وار ہم پہ کرنے نہ پائے۔ اس جہاد کو بندہ ہمیشہ یاد رکھے، اور قرآن کی اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جان اور مال کے ساتھ جہاد کے لیے جب بندہ نکلتا ہے تو جانور کو جو قربان کرتا ہے وہ اپنے جان مال کے نذرانے کے سمبل اور علامت کے طور پر قربان کرتا ہے، کہ وقت آنے پر ہم اپنے جان مال دے دیں گے، یہ اس کی علامتی طور پر یہ جانور کی ہم قربانی کرتے ہیں، اس طرح سے اس کو دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، آخری آیت کا ترجمہ ہے کہ یہ تھا 29ویں آیت ترجمہ ہے، پھر اپنا میل کچیل وہ دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کے قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، پس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ چنانچہ توحید کا جو عظیم الشان عالمی مرکز ہے خانہ کعبہ، اس کو آباد کیا جانا چاہیے، جیسے قرآن کہتا ہے اس کی تکبیر کرو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اس کے لیے رکوع اور سجود اور قیام کرنا، اس میں شرک کی گندگی سے بچنا، فحش باتوں سے بچنا، شہوانی باتوں سے بچنا، چاہے اپنی بیوی کیوں نہ ہو، جھگڑے کے اور اس طرح کی چیزوں سے بچنا، اور بہترین تقوی زادرہ، بہترین زادرہ تقوی کی زادرہ ہے، اس کو بھی قرآن نے سورہ بقرہ میں واضح کیا ہے، یعنی آدمی سب سے بہترین جو چیز لے جا سکتا ہے وہ تقوی ہے، خدا کا ڈر ہے، خدا کی محبت ہے، اور اس سے والہانہ لگاؤ ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس سفر کی برکتوں سے ہم کو معمور فرمائے، ہماری باتوں کو قبول فرمائے۔